الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 50۔ قل فرما دیجئے، لا اقول میں نہیں کہتا، لکم تم سے، عندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں، انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں نے بار بار میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں سورہ الانعام میں کہ یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ تو وہ ساری باتیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کھلم کھلا شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں، ان باتوں کے بارے میں اس صورت میں ہمیں کھلی کھلی تنبیہات دی گئی ہیں۔ اب ایک بہت یعنی کہ ایک کامن مسکنسیپشن جو ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ تو لوگوں کو خزانے دیتے ہیں، وہ تو گنج بخش ہیں، وہ تو گنجینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے خزانے ان کے کنٹرول میں ہیں، اور وہ آپ دعا جا کے کریں تو وہ آپ کو دیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ فلاں کے پاس غیب کا علم ہے، وہ اس کے پاس جن ہے اور وہ جن آپ کو آ کے بتا دے گا کہ آپ کا یہ کاروبار مبارک ہے یا نہیں۔ یا وہ بابا جو ہیں ان سے آپ عمل کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے آپ کا کام کیسے ہوگا اور آپ کا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور آپ فلاں محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ دیکھیں، ان باتوں کو لائٹلی نہ لیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہیں اور لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ فلاں سے پوچھیں، ان کے پاس علم غیب ہے، وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ اور جب بابا جی نے جیسی میری شکل دیکھی انہوں نے تو میرے ابا کا نام بتا دیا، ان کے پاس تو علم غیب ہے۔ اور پھر سب سے خطرناک ایک کانسیپٹ جو ہے جس نے ہماری قوم کو مکمل بے عمل بنا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بشر نہیں تھے، اور پیغمبر جو ہیں یہ فرشتے ہوتے ہیں اور یہ نوری مخلوق ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے اللہ نے ہر ایک کانسیپٹ کا رد کیا ہے۔ قل فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور نہ ہی میرے پاس علم غیب ہے، ولا اقول لکم انی ملک اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی الیہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل فرما دیجئے، هل يستوي الاعمى کیا برابر ہے ایک نابینا والبصیر اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وانذر به اور ڈرائیں اس کے ذریعے، الذین ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، جو لوگ خوف رکھتے ہیں دل میں، جن میں یہ حس ہوتی ہے، جو اکھڑ اور یعنی کہ بدعقیدہ اور اس طرح کے شیطان کی طرف سے بہکائے ہوئے نہیں ہوتے۔ انذر وارننگ دیں اس کے ذریعے ان لوگوں کو، یخافون جو خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کے سامنے، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، ولی کوئی دوست، کوئی ولی، ولا شفیع اور نہ ہی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچتے رہیں۔ ولی اللہ کا مطلب بھی پہلے سبق میں آپ کو پڑھا چکی ہوں اسی صورت کے۔ ولی اللہ کون ہے؟ شفیع ہم کہتے ہیں شفیع الامم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو شفاعت کبریٰ جو ہے اس کا حق دیا جائے گا، اور وہ اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ دیکھیں، سفارش جو ہے ایک ہے، شفاعت جو ہے اللہ سے سفارش کرنا اللہ کے اذن سے ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں، الا باذن اللہ، من یشفع عند اللہ من یشفع عندہ الا باذنہ کون ہوتا ہے، کون ہے وہ جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ تو شفاعت اذنی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک ہے شفاعت قہری، زبردستی سفارش کرنا، زبردستی اللہ کے سامنے کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر غلط بات کی سفارش کیسے کرے گا؟ یہ ہم پشتو میں کہتے ہیں نا، یہ باتیاں جو کانوں میں جمع ہو گئی ہیں نا، یہ نکال دیں، کان کھول کے سن لیں۔ کوئی سفارش، کوئی شفاعت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں،
ولا تطرد الذین، اور نہ دور کر دیں وہ لوگ، آپ کو دور نہ کر دیں وہ لوگ، یدعون ربہم ولا تطرد الذین، اور آپ دور نہ کریں ان لوگوں کو، یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، یریدون وجہ وہ چاہتے ہیں اس کا رخ، اس کی مرضی۔ اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کے پڑھانے والوں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے حکم میں غرق ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ انہیں خود سے دور نہ کریں۔ یہ تفسیروں میں ہے کہ اصحاب صفا کے حق میں بھی آیا ہوگا، لیکن اصحاب صفا تو جو ہیں یہ مدینہ میں اسٹیبلش ہوئے تھے، تو پھر شاید ایسے درویش ہیں جو مکہ میں ہی ہیں اور جو اللہ کے ذکر میں غرق ہیں، ایمان نہیں لائے، لیکن ان کے حق میں یہ آیت ہے کہ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم، آپ پر ان کا حساب نہیں ہے، من شیئن کچھ بھی، وما من حسابک، اور نہ ہی آپ کا حساب، علیہم ان پر ہے، من شیئن کچھ بھی، فتطردہم پس تم انہیں دور کرو گے، فتکون من الظالمین تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو کسی کو اس کے حلیے پر اور اس کی ظاہری شباہت پر اور اس کی باتوں پر جج کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے ان کا حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا حساب ان کے ذمہ ہے، تو انہیں زبردستی اپنے قریب سے دور نہ کرو۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمائش دی، ہم نے فتنے میں ڈالا، بعضهم ببعض بعضوں کو بعضوں کے ذریعے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء کیا یہ وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم اللہ کا احسان ہے جن پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ بِأَعْلَمَ خوب جاننے والا، بالشاکرین شکر گزاروں کو۔ تو کسی کی ظاہری شباہت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ او ہو یہ اللہ والے ہیں، یہ بہت بری بات ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بِآیاتنا ہماری آیات کا، فقل پس فرما دیجئے، سلام علیکم سلامتی ہے تم پر، کتب ربکم لکھ لیا ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ اپنی ذات پر رحمت، انہو یہ کہ وہ، من عمل منکم جو عمل کرے گا تم میں سے، سوءم کوئی برا، بجہالت نادانی سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ دیکھیں غلط عمل جہالت سے کرنا جو ہے اس کا ذکر آپ کو مکی صورت میں مل رہا ہے، مدنی صورت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے ہیں وہاں پر پھر یہ ذکر نہیں ہے۔ تو جس نے کوئی برائی کی اپنی نادانی سے، ثم تاب پھر توبہ کی، من بعدہ اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کی، منہ کی توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، توبہ استغفار نہیں کہ ہم وظیفوں کی طرح ایک تسبیح پہ ہم استغفار پڑھتے ہیں لیکن ہمیں دل میں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں۔ واصلح اور اس نے اصلاح کی، فانہ پس بے شک اللہ، غفور پس بے شک وہ، غفور الرحیم وہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ، یعنی کہ برے بھلے کا فرق، وہی جو نور کی بات ہوئی تھی نا کہ یہ نور وہ ہماری کیپیبلٹی ہے، ہماری وہ استطاعت ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں دی ہے کہ ہم اچھے اور برے کا فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، انی نہیت بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین یہ کہ میں بندگی کروں انسانوں کی، تدعون من دون اللہ تم پکارتے ہو جن کو اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا ہم کس چیز کو پکارتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کو ہم داتا کہتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا ہم کسی کو رازق سمجھتے ہیں، شافی سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا ہم کسی سے اولاد مانگتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا ہم کسی سے ترقی مانگتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا ہم کسی کو رشوت دے کر اپنا غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سب وہ پکارے ہیں جو ہم اللہ کے سوا کسی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی کام کرتے۔
تو فرما دیجئے کہ مجھے تو روکا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین، یہ کہ میں بندگی کروں لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ قل فرما دیجئے لا اتبع، میں نہیں پیروی کرتا اہواءکم، تمہاری خواہشوں کی۔ چاہے تم 100 دفعہ مجھے کہو کہ اس دیوی نے میرا یہ کام پچھلے سال کرایا تھا، اور فلاں مزار پہ میں نے منت مانی تھی اور میرا وہ کام فوراً ہو گیا تھا، اور فلاں آستانے پہ جا کر میں نے دیگ پکوائی تھی اور وہاں کا دھاگا میں لے کر آیا تھا تو میری فلاں منت فوراً پوری ہو گئی تھی، یہ تمہاری خواہشیں ہیں۔ اہواءکم، یہ ہوا ہے، تمہاری خواہشوں کی پیروی میں نہیں کرتا، میرے پاس وہی آ رہی ہے۔ کیسے ہم کسی کی خواہش کی پیروی کریں گے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ قد ضللت، تحقیق میں بہک جاؤں گا، اذا، اس صورت میں اگر میں نے تمہاری خواہش کی پیروی کی تو میں تو بہک جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت پانے والوں میں نہ رہوں گا۔ قل فرما دیجئے انی علی بینۃ، بے شک میں تو ایک روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، جبکہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی، میرے پاس وہ نہیں ہے، ما تستعجلون بہ، ما جو، تا تم، پھر ہے عجلت، عین جیم لام، جلدی کرنا، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ ان الحکم، صرف اس کا حکم، الا اللہ، اللہ کے لیے ہے، حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے، فیصلہ کرنا، حکومت کرنا، محکم بات کرنا، یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے۔ یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ بڑا ایک خوبصورت ذکر ہے اور دعا ہے، جب آپ کو کوئی مشکل فیصلہ درپیش ہو تو اپنے دل میں بار بار پڑھیں، یقص الحق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اے اللہ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، میرے حق میں بہترین فیصلہ کر۔ قل فرما دیجئے لو انا، اگر ایسا ہوتا، عندی، کہ میرے پاس، ما تستعجلون بہ، وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر، البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ اگر میرے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کرتے ہو، اور مکہ والے کس چیز کی جلدی کرتے تھے؟ عذاب کی۔ وہ کہتے تھے تم بڑا ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، لا کر دکھاؤ نا یہ عذاب، تم ہمیں قیامت سے ڈراتے ہو کہ ہم ایک دن تمہارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لاؤ نا قیامت ہمیں لا کے دکھا دو۔ تو اس لیے یہ آیت، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کہ تم جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو، اگر یہ میرے پاس ہوتا نا تو میں اسے لا چکا ہوتا، ہم لقضی الامر، البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ واللہ، اور اللہ، اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ جب اللہ جانتا ہے تو ظالموں کا فیصلہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ وعندہ، اور اس کے پاس، مفاتیح الغیب، مفاتیح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو کہتے ہیں، اس کے پاس چابیاں ہیں غیب کی۔ لا یعلمھا، نہیں کوئی جانتا ان کو، الا ہوا، مگر وہ خود، اللہ جانتا ہے۔ ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر، جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر، اور بحر میں، سمندر میں، پانی میں ہے۔ وما تسقط، اور نہیں گرتا، اسقاط کا مطلب گر جانا، ایبورشن کو بھی عربی میں اسقاط کہتے ہیں، سقطا، گرنا، میں ورقت، کوئی پتا، الا یعلمھا، مگر وہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ ہی کوئی رطب، رطوبت جیسے ہم کہتے ہیں نا، سیکریشن، رطبہ تر چیز، ایک ایسی چیز جس میں موئسچر ہو، جس میں نمی ہو، تو نہ ہی کوئی نمی چیز، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کھلی کتاب، ایک روشن کتاب میں ہے۔ آیت نمبر 59۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کے کل ہونے پر دلائل ہیں یہ آیات، کہ کوئی ایسا ہے جس کو تم اللہ سمجھتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، کوئی ایسا ہے جس کے پاس ایسا مکمل علم ہو، ایسا کل علم ہو اس کے پاس۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ میں نے آپ کو وہاں ہلاکت میں بتایا تھا نا کہ وہاں پہ فوت کا لفظ نہیں استعمال ہوا، کیونکہ یہ وفا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پورے کا پورا اٹھا لینا، نرمی سے اٹھا لینا، فوت کرنا۔
والذی یتوفاکم باللیل، اور وہی ذات ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، باللیل رات میں، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم بالنہار جو تم کما چکے ہو دن میں، دن اور رات کے لمحے لمحے کا حساب اس کے پاس لکھا ہوا ہے، ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں، یعنی رات جب ختم ہوتی ہے تو تم پھر زندہ ہو جاتے ہو، لیقضی تاکہ پوری ہو، اجل مسمی ایک مدت جو مقررہ ہے، مسمن جس کا نام رکھا جا چکا ہے، جو مقرر ہے، ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا، بما کنتم تعملون وہ جو تم عمل کرتے تھے، وہو القاہر اور وہی غالب ہے، وہی کنٹرول میں ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، ویرسل علیکم اور وہ بھیجتا ہے ان پر، حفظہ نگہبان، اللہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک آنکھ جو ہے نا ہماری، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس پر 70 فرشتے ہیں، یا بعض روایات میں ہے کہ 70,000 فرشتے ہیں۔ اس ایک آنکھ کو اللہ نے جیسے آپ کی کھوپڑی میں اس ہڈی میں فکس کیا ہے نا، اس آنکھ پہ آپ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، ہاتھ ہڈی کو چھوتا ہے نا، آنکھ کو نہیں چھوتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جو یہ سن رہے ہیں، اور میں آپ کو اپنا بھی بتاتی ہوں، کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں اوہو چوٹ تو لگی، ان کو شکر ہے آنکھ بچ گئی۔ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر کسی کی آنکھ کیسے بچ جاتی ہے؟ ہزاروں میں سے کسی ایک کی آنکھ ضائع ہوتی ہے جب چوٹ لگتی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ آنکھ ہمارے کھوپڑی میں ایسے فٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو آسانی سے اس کو نقصان پہنچانا بہت مشکل ہے۔ تو وہ یہ حافظہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ وہ نگہبان تم پہ بھیجتا ہے، باقی یہ ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، دن رات بارش رزق پہنچانے والے فرشتے ہیں۔ تو تم اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو جو اس قدر مکمل کنٹرول میں ہے اپنے بندوں پر، حتی اذا جاء یہاں تک کہ جب آ پہنچے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کی موت، توفتہ تو فوت کرتے ہیں اس کو، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، حتیٰ کہ جب تم ختم بھی ہو رہے ہوتے ہو تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری جان نکالتے ہیں۔ یہ سب کنٹرول ہمارا ہی ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مولا ہے۔ کوئی مولا نہیں ہے، کسی انسان کو مولا نہ کہیں، اللہ نے خود کو قرآن میں مولا کہا ہے۔ وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مولا ہے۔ الا خبردار، لہ الحکم اسی کا حکم ہے، وہوا اور وہ اسرع الحاسبین بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل فرما دیجئے، اب علم والا حصہ جو ہے یہ کور ہو گیا آیت نمبر 62 تک۔ اس سے آگے دیکھیں، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا علم، اگر آپ نے وہ شرک خفی والا سیشن سنا ہو نا، نہیں سنا تو پلیز اب سن لیں، کیونکہ بہت مشکل ہے اس کے بغیر شرک کو سمجھنا۔ تو علم جو ہے، پہلا درجہ جو شرک خفی کا ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ اللہ کا علم جو ہے ویسا علم کسی اور کے پاس بھی ہے، یعنی غیب کا علم کسی کے پاس ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے شرک خفی کا۔ تو جب میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ کسی کو میرے دل کی حالت یا میرے مسئلے مسائل کا یا میری تکلیف کا ویسے پتا ہے جیسے اللہ کو پتا ہے، تو پھر میں یہ سمجھوں گی کہ چونکہ ان کو، اس غیر اللہ کو میری تکلیف کا پتا ہے تو یہ اس کے بارے میں کچھ کر بھی سکتا ہے، اس کا بھی کچھ تصرف ہے، حالانکہ تصرف تو صرف اللہ کا ہے۔ تو جب ایک دفعہ میں شرک پھر علم میں مبتلا ہو جاتی ہوں تو پھر اگلا درجہ جو ہے وہ ہے شرک فی تصرف، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ کا جو مکمل کنٹرول ہے، جو حکم ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی اور کے پاس بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ میرا حال جانتے ہیں، یہ میرے لیے کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ قل فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر، من ینجیکم کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر اندھیروں میں خشکی کے، والبحر اور دریاؤں کے، تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃ اور چپکے چپکے، لئن انجانا
کہ اگر ہمیں بچا لے من ہذہ اس مصیبت سے لنکونن البتہ ضرور ہم ہوں گے من الشاکرین شکر ادا کرنے والے. اور کنارے پر پہنچ کے سب سے پہلے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. قل اللہ فرما دیجئے اللہ ہے ینجیکم منہا جو بچاتا ہے تمہیں نجات دیتا ہے تمہیں اس سے ومن کل کرب اور ہر سختی سے ثم انتم تشرکون پھر بھی تم شرک کرتے ہو. جب ہر مصیبت میں سے تمہیں اللہ نکالتا ہے تو اس ذات کے ساتھ تم شرک کرتے ہو. قل فرما دیجئے هو القادر وہ قادر ہے علی ان یبعث یہ کہ وہ بھیجے علیکم عذابا تم پر ایک عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے او یلبسکم یا وہ لڑا دے تمہیں شیعان فرقے بنا کے او یذیقا یا وہ چکھائے بعدکم تم میں سے بعضوں کو بعض بعد دوسرے کی لڑائی. اللہ کے کنٹرول میں کیا نہیں ہے, اللہ کے تصرف میں کیا نہیں ہے. ورلڈ وارز کی ہسٹری دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ آپس میں لڑنا شروع ہوئے اور اس سے ورلڈ وار بن گئی. کیا انسان کی عقل حیران نہیں رہ جاتی؟ انظر دیکھو تو کیف نصرف الآیات کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھ جائیں. وکذبا اور جھٹلایا بہی قومک اس کو تمہاری قوم نے وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے. قل فرما دیجئے لست علیکم بوکیل لست میں نہیں ہوں علیکم تم پر بوکیل ایک چوکیدار ایک داروغہ میرا کام صرف پہنچا دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور جو بھی قرآن پڑھاتے ہیں جو بھی حق بات کرتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان پر وکیل نہیں ہو تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے. لکل نبأ مستقر لکل ہر ایک نبأ خبر کے لیے مستقر ایک ٹھکانہ ہے قرار پانے کی جگہ ہے ایک جگہ پہنچنا ہے ہر خبر نے. وسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو يَخُوضُونَ جو جھگڑتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں یعنی اللہ کی آیات کے بارے میں اور یہ قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے ان میں بحث مباحثہ کرنا سخت ناپسند ہے. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو اے قرآن کے پڑھانے والوں اے قرآن کے پہنچانے والوں جب تم دیکھو لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں فاعرض عنہم تو کنارہ کر لیں ان سے حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ کسی اور بات میں کسی اس کے علاوہ کسی بات میں. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ يُنْسِيَنَّكَ نسیا نون سین یا نسیان جسے انسان بھی نکلا ہے اس کا مطلب ہے بھول جانا. يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے تجھے الشیطان شیطان اگر تجھے شیطان بھلا دے اگر تو جا کے کسی ایسی بحث میں پھنس ہی جائے فلا تقعد پس نہ بیٹھ بعد الذکر بعد یاد آنے کے مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ. تو ظالم لوگ یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑنے والے لوگوں کو فوراً دیکھ کر ہی ان سے اعراض کریں اور الگ جا کے بیٹھ جائیں اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر بھول جائیں بھول چوک ہو جائے اور اس بحث میں شامل بھی ہو جائیں تو جیسے ہی قرآن کی یاد آئے تو ان کے پاس نہیں بیٹھنا کیونکہ وہ ایک ظالم قوم ہے. قرآن کے بارے میں بحث مباحثہ سخت ناپسند ہے قرآن کی روح سے اور نبیوں کے اقوال کے مطابق اور بزرگوں کے اقوال کے مطابق قرآن کو اس وقت تک پڑھتے رہیں اس وقت تک پڑھاتے رہیں جب تک کہ یہ سمجھ آ جائے. اس میں بحث مباحثہ چوں چرا کیوں کرنا سخت ناپسند ہے. وما علی الذین اور نہیں ہے ان لوگوں کو یتقون من حسابہم جو یتقون جو پرہیزگار ہیں من حسابہم ان لوگوں کا حساب جو قرآن کے بارے میں لڑ رہے ہیں من شیئن کچھ بھی ولیکن ذکر لیکن نصیحت کرنا ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں ڈر جائیں. تو نصیحت کرنی ہے آرام سے کہہ دیں قرآن کی آیات میں جھگڑنا بری بات ہے لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے الگ ہو جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنا دین لعبا ولہوا کھیل تماشا. وغرتہم اور انہیں دھوکے میں ڈالا ہے الحیات الدنیا
دنیا کی زندگی میں، وذکر بہ، اور نصیحت کریں اس کے ذریعے، ان تبصلا، یہ کہ نہ پکڑا جائے، نفسن، کوئی جان، بما کسبت، بسبب اس کے جو اس نے کمایا، لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، کوئی بھی دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ عدل، یہ فدیے کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، برابر کا بدلہ دینا، وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ بدلے میں دے، کل عدل، ہر قسم کا معاوضہ، ہر قسم کا بدلہ، لا یؤخذ منہا، نہیں لیے جائیں گے اس سے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ابسلوا، جو پکڑے گئے ہیں، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، اللہ سب کو اس عذاب سے، اس بڑے دن کے عذاب سے پناہ دے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، یہ اس آیت پہ واپس جا کے تھوڑا سا میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ جنہوں نے اپنے دین کو لعبًا وَلَهْوًا، کھیل تماشا بنا لیا۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دوں گی اور آپ نے بڑے غور سے اس کو سننا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کو ایسا کوئی ایکسپیرینس کبھی ہوا ہے، اور مجھے کیا بتانا ہے، خود کو بتانا ہے، اور آئندہ ایسے کام کرنے سے توبہ کرنی ہے۔ کتنی دفعہ مجھے بلایا گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے گھر آئیں، ہماری بچی کا آج نکاح ہے، تو صبح ہم یاسین شریف کا ختم دلا رہے ہیں، یاسین شریف کا ختم دلا رہے ہیں، اور ہم پھر دعا کریں گے اور آپ پلیز آئیے گا اور بچی کے حق میں دعا کیجیے گا۔ یاسین شریف کا ختم جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے خواتین 41 بار یا 40 بار، واللہ عالم کوئی نمبر ہوتا ہے، شاید 7 بار یا 70 بار وہ سورہ یاسین پڑھتی ہیں۔ قرآن کی بڑی زبردست سورت ہے یہ، بہت زیادہ ہدایت ہے اس میں، بے حد ہدایت ہے، اور وہ یاسین شریف پڑھ کے پھر ساری مل کے چینی میں کچھ پھونکتی ہیں یا پتہ نہیں پانی میں پھونکتی ہیں، پھر وہ دلہن کو، بچی کو پلایا جاتا ہے، پھر ساری خواتین خود پیتی ہیں، پھر کوئی دعا مانگتی ہیں، مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آ کے وہ دعا مانگیں، اور پھر اس کے بعد بڑی پرتکلف چائے ہوتی ہے، بڑی زبردست، مطلب کہ دہی بڑے، پکوڑے، حلوے شلوے، چکن، بہت زبردست، اور وہ کہتی ہیں کہ اس سے بچی کی زندگی میں برکت آئے گی۔ اور شام کو جو فنکشن ہوتا ہے اس میں جو دین کے اور اللہ کے احکامات کے جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور جس قدر اس میں خرافات بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر بھی اس خاندان کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے یاسین شریف کی برکت جو ہے اپنی بچی کی زندگی میں انجیکٹ کر دی ہے۔ یہ ہیں جو دین کو لعبا و لہوا بناتے ہیں۔ بہت بہت ذہن میں رکھنی ہے یہ بات۔ آئیں ہمارے گھر آئیں، باداموں کا ختم ہم دلا رہے ہیں، آئیں ہمارے گھر آئیں، ہم مبین کا ختم دلوا رہے ہیں۔ وہ تو خیر اس قدر خرافات ہیں کہ وہ تو میں ضرور آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ مبین پہ پہنچتے ہیں، اس میں کافی سارے مبین ہیں، سورہ یاسین میں یہ لفظ آیا ہے۔ جب مبین پہ پہنچتے ہیں تو واپس جا کر تلاوت شروع کر دیتے ہیں، پھر جب دوسرے مبین پہ پہنچتے ہیں تو پھر واپس جا کے تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر جب تیسرے مبین پہ پہنچتے ہیں تو پھر ریوائنڈ کر دیتے ہیں، پھر فارورڈ ہوتے ہیں، پھر ریوائنڈ کر دیتے ہیں۔ حضور، یہ یاسین اللہ نے اس لیے بھیجی ہے کہ آپ بیٹھ کے اس پہ مبینوں کا ختم کریں اور پھر دیگیں دلوائیں؟ یہ قرآن اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ بچوں کو بلا کے 3 گھنٹے میں قرآن کا ختم کر کے انہیں چاول کھلائیں اور سمجھیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی برکت کسی طرح انجیکٹ ہو گئی ہے؟ یہ ہے دین کا کھیل تماشا بنانا۔ تھوڑا سا میں نے ڈائگریس اس لیے کیا کہ میں آپ کو کانسیپٹ دے دوں، کیونکہ اس صورت کے علاوہ یہ بات کہیں کرنا بڑا مشکل ہے۔ آیت نمبر 71، قل، فرما دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا، جو ہمیں کوئی نفع نہ دے، ولا یضرنا، نہ ہی وہ ہمارا کوئی نقصان کرے، ونرد، اور ہم پھر جائیں، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، یعنی قرآن پڑھ کے پھر اس طرح کی گمراہیوں میں پڑھنا جو ہے، پھر اس کو پکارنا جو نہ کوئی نفع دے اور نہ نقصان دے، کالذی، اس شخص کی مانند ہے، استہوتہ الشیاطین، استہوت، اس کو بھلا دیا ہو، اس کو بہکا دیا ہو،
الشیاطین شیطان نے، فی الارض اس زمین میں، حیرانہ وہ حیران پریشان ہو، لہو اصحاب اس کے کچھ دوست ہوں، یدعونہ وہ بلاتے ہوں اس کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، ہداتنا کہ ہمارے پاس آ جا۔ یہ شخص جس کو شیطان نے پریشان کر دیا ہے اور اسے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور وہ حیران ہو، اس کے ساتھ ہی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں لیکن وہ اس کو راستہ نہ ملتا ہو، تو قرآن کو سمجھ کر، مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھ کر پھر ان ذاتوں کو پکارنا اور ان سے مدد کی امید رکھنا اور ان سے ناجائز سفارشیں اور رشوتیں دلوانا جو اللہ کے سوا ہیں، ایسا ہی ہے جیسے وہ شخص جس کو شیطان نے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ قل فرما دیجئے، ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ کہ ہم فرمان بردار رہیں، لِرَبِّ العالمین اپنے پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ اور تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ جس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فَيَكُونُ پس وہ ہو جائے گا، قَوْلُهُ الْحَقُّ اسی کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی بادشاہت ہے، یوم جس دن يُنفَخُ فِي الصُّورِ پھونکا جائے گا سور، قیامت کے دن۔ بادشاہت تو ویسے بھی اس کی ہے لیکن اس دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہت کس کی ہے، جس دن اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے، اور پھر خود ہی جواب دے گا، کیونکہ کسی کا جواب دینے کا یارہ نہیں ہوگا تو وہ خود کہے گا للہ واحد القہار۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی جزا و فضا سے تمام مومنوں کو محفوظ رکھے اور اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے۔ عالم الغیب والشہادت وہ جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا، وہو الحکیم الخبیر اور وہی حکمت والا اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور حضرت ابراہیم جب کہا، حضرت ابراہیم نے ظاہر ہے توحید کا بیان کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے باپ کو، آزرا جس کا نام آزر تھا، اتتخذ کیا تو بناتا ہے، اصنامن بتوں کو، آلہتن اپنے معبود، انی اراکا بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین ایک کھلی گمراہی میں۔ اب یہ حضرت ابراہیم چھوٹے لڑکے ہیں اور اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا کہ اپنے ہاتھ سے تو ایک چیز کو بنا کے کہتا ہے کہ یہ الہ ہے اور تو اس سے پھر دعائیں مانگتا ہے اور اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے، مجھے تو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، مجھے یہ بات غلط لگتی ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُرِي ابراہیم ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض ملکوت چھپی ہوئی باتیں، عجائبات، بادشاہت کی باتیں، آسمانوں کی اور زمین کی۔ جب انہوں نے شرک سے انکار کیا، دیکھیں حضرت ابراہیم ابھی لڑکے ہیں اور شاید ابھی ان کو پیغمبری بھی نہیں ملی ہے، لیکن ان کو وہ شرک جو ہے وہ غلط نظر آ رہا ہے، کامن سینس استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے مٹی کا پتلا بنا کے، یار کیسے آپ اس کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو کذالک اسی طرح جب اس نے یہ انکار کیا تو ہم اس کو دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض۔ جب ایک دفعہ انسان کا دماغ فری ہوتا ہے ان جھوٹے خداؤں سے، ان جھوٹے الہوں سے جو ہم نے اس دنیا میں اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، جب اس سے وہ اپنے دماغ کو فری کرتا ہے تو پھر اللہ دکھاتا ہے ملکوت السماوات والارض ولیکون اور تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین رکھنے والوں میں۔ دیکھیں ایمان جو ہے نا اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے، ایمان ہر دل میں ہے، اس ایمان کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس نے اس ایمان کے مطابق عمل نہیں کیا اور شرک میں پڑ گیا وہ ضائع ہو گیا، اس کی ہدایت پھر مشکل ہے، اور جس نے اس ایمان
پر عمل کیا، اور جب یہ دیکھا کہ کوئی اپنے ہاتھ سے مٹی کا پتلا بنا کے اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا رد کیا، یہ غلط کر رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ معبود کون ہے، ابھی آگے کہانی آئے گی، بہت ہی خوبصورت کہانی ہے یہ۔ ابھی اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ معبود کون ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مٹی کا پتلا معبود الہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے رد کیا ہے۔ ہمارا کلمہ بھی، آپ کو پتا ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، لا سے شروع ہوتا ہے، رد سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے غیر الہ کا، پہلے ناخداؤں کا رد کرنا ہے، پھر اللہ کا، پھر الہ کا اعتراف ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اسی طرح ابراہیم کو ہم نے دکھائے وہ عجائب اور وہ بادشاہیاں آسمانوں کی اور زمین کی، اس لیے کہ مومن تو وہ پہلے سے تھا، پھر وہ موقنین یقین کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ فلما جن علیہ، پھر جب اندھیرا ہوا اس پر، اللیل رات کا، رآ کوکبن اس نے دیکھا ایک ستارہ۔ اب یہ بچہ پریشان ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ تو جنہ جیسے جنت بھی جو ہے اندھیرے کو کہتے ہیں، جنت وہ باغ ہے جس میں درخت اتنے گھنے ہیں کہ وہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ جن علیہ اندھیرا آ گیا اس پر، اللیل رات کا، رآ کوکبن اس نے دیکھا ایک ستارہ، قالا اس نے کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ اس نے جگمگاتا ہوا ستارہ دیکھا بچے نے اور اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا پس جب وہ غائب ہوا، قالا اس نے کہا لا احب الآفلین میں دوست نہیں رکھتا غائب ہونے والوں کو، مجھے نہیں پسند۔ وہ اداس ہو گیا، یہ ستارہ تو غائب ہو گیا، یہ کیسا اللہ ہے، یہ مجھے نہیں پسند یہ۔ فلما رأى القمر پس جب اس نے دیکھا چاند کو، بازغن جگمگاتا ہوا، قالا اس نے کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا پس جب وہ غائب ہو گیا، قالا اس نے کہا لئن لم یہدنی اگر مجھے ہدایت نہ دی ربی میرے رب نے، رب ہے تو کوئی رب تو ہے، لیکن اگر اس نے مجھے ہدایت نہ دی، لأکونن البتہ میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین ایک بھٹکی ہوئی قوم میں سے، یعنی اے اللہ مجھے بھٹکنے سے بچا لے۔ فلما رأى الشمس پھر جب اس نے دیکھا سورج کو، بازغتن جگمگاتا ہوا، قالا اس نے کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ بہت سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا، قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، انی بریء بے شک میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، مما تشرکون اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یعنی اس بچے نے مختلف چیزوں کو دیکھ کر سوچا کہ وہ مٹی کا پتلا تو الہ نہیں ہے، لیکن شاید یہ جگمگاتا ہوا ستارہ ہو، شاید یہ چمکتا ہوا چاند ہو، شاید یہ جگمگاتا ہوا سورج الہ ہو، یہ اللہ ہو۔ لیکن چونکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ غیر مستقل تھی، وہ آ کر جا رہی تھی، اور الہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ حاضر ناظر ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہے۔ تو اس بچے یعنی اس کے ذہن میں یہ بات تھی، اور پھر اس نے اللہ سے دعا کی اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم سے جو مشرک قوم ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ انی وجہت بے شک میں نے منہ پھیر لیا ہے، وجہیہ اپنا منہ، للذی اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں۔ یعنی اس بچے کو اللہ نظر تو نہیں آیا لیکن اس نے شرک سے توبہ کر لی۔ وحاجہ قومہ اور نہ صرف اس نے خود شرک سے توبہ کی، اس نے مشرک قوم سے جھگڑا کیا۔ وحاجہ قومہ اور اس نے جھگڑا کیا اپنی قوم سے۔ قالا اس نے کہا اتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون جو تم شریک بناتے ہو، بھی اس کے ساتھ، الا مگر ان یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ میرا رب چاہے کوئی چیز، وسع ربی احاطہ کیا ہے میرے رب نے، کل شیء علما ہر چیز کا اپنے علم سے، افلا تتذکرون
پس کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ اور کیسے میں ڈروں مَا أَشْرَكْتُمْ جو تم شریک بناتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ جبکہ تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ یہ کہ تم أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ یعنی مشرکوں سے کیا ڈرنا، جس کو اپنے اللہ کا نہیں پتا، جس کو اپنے الہ کا نہیں پتا، جس کو اپنے داتا کا نہیں پتا، اس سے کیا ڈرنا۔ اشرکتم باللہ ما لم ينزل به جس کے لیے نہیں نازل کی اس نے علیکم سلطانا تم پر کوئی بھی دلیل، فأی الفریقین پس کون دونوں فریقوں میں سے احق کو زیادہ حقدار ہے بالامن امن کا، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، ولم یلبسو اور انہوں نے نہیں ملایا، ایمانہم اپنا ایمان بظلمہم ظلم کے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو خالص رکھا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم الامن جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اور یہ ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا جو ہم نے دی تھی ابراہیم علی قومہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر، نرفع درجات ہم بلند کرتے ہیں درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک بے شک تمہارا رب حکیم علیم حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے بخشا ان کو اسحاق و یعقوب، کلن ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا اور نوح علیہ السلام ہدینا من قبل ہدایت دی تھی ان سے پہلے، ومن ذریتہ اور ان کی اولاد میں داؤدا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسیٰ و ہارون سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ کل من الصالحین یہ سارے نیکوکار تھے، وَإِسْمَعِيلَ وَيَسْعَى یہ یسوع مسیح نہیں ہے، یسعى جو ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا اور سب کو ہم نے فضیلت دی علی العالمین تمام جہان والوں پر، وَمِنْ آبَائِهِمْ اور کچھ ان کے باپ دادے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے چنا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا اور اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ البتہ ضائع ہو جاتا ان سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے تھے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب دی، وَالْحُکْمَ اور حکومت یا شریعت، حکم فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، تو کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا جو ہے وہ شریعت ہے، وَالنُّبُوَّةَ اور نبوت دی تھی ہم نے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا پس اگر یہ لوگ انکار کریں اس کا، ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا پس تحقیق ہم مقرر کرتے ہیں، بہا ان کے لیے، قومن ایسے لوگ، لیسوا بہا بکافرین ایسے لوگ جو نہیں ہیں ان کے انکار کرنے والے، یعنی اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں تو ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، انکاری لوگ جو ہیں ان کو ہٹا کے وہ لوگ لائے جائیں گے جو انکاری نہیں ہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ھدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم اقتدی فبہداہم پس ان کی ہدایت پر، اقتدی وہ چلو، اقتدا کرو، یہی وہ لوگ ہیں، یہ پیغمبر جو جتنے بیان ہوئے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو ان کی راہ پر چلو۔ قل لا اسألکم فرما دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ اجرن اس پر کوئی بھی اجرت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں پہ ذکر ہے کہ قرآن کی تعلیم پہ اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ایک آیت آ گئی اور ایسی بہت سی آیت ہیں، سورہ انبیاء جو ہے بھری بھی ہے ان آیات سے۔ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگ، دین کی تعلیم جو ہے اس پر اجر قرآن کی روح سے حرام ہے، اجازت نہیں ہے دین کی تعلیم پر اجر لینے کا۔
ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اور اس پہ عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔